سر صاحب، ہر ہفتے ایک نئی صورتحال درپیش ہوتی ہے. ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. جیسے یہ ہفتہ جو گزرا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر پیش رفت ہوئی. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے. پھر وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سے لے کر مینی تھنگس ہیپنڈ. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پچھلے ہفتے کی ڈیولپمنٹ سے ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے 9 مئی کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا، ماضی کا حصہ بن چکا، اس پہ گرد پڑ گئی. کیونکہ ضمانتیں بڑے پیمانے پر ان کیسز میں ہو رہی تھیں. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس، 9 مئی کے واقعات کے کیسز میں ضمانتیں مل رہی تھیں، لوگ رہا ہو رہے تھے، روپوش لوگ منظر عام پر آ رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب KP کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، عمر ایوب صاحب بھی سامنے نمودار ہو رہے تھے، وہ قومی اسمبلی میں جا رہے تھے. بڑے بڑے لوگ جو کہ الیکشن سے پہلے نظر نہیں آ رہے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. تو ایسے لگا جیسے یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا بہت جلد. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب یہ خطاب کیا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بننے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ مفاہمت ہوگی، لیکن 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اچھا، انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد روٹین کی کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے، 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا اور کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا. اور بھی بہت سی چیزیں اس اعلامیے میں کہی گئی، لیکن 9 مئی کو ایک بار پھر سے ایڈریس کیا گیا اور شہباز شریف صاحب کی بات کو انڈورس کیا گیا. اچھا، اس میں جو ٹوسٹ ہے، جو حیرت کی بات ہے، جو اچنبے کی بات آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کا تو انڈورس کرنا یا ان کی بات کو کور کمانڈرز کانفرنس کا انڈورس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو عمران خان صاحب کا انڈورس کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ اس میں اگلے قدم پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج سے پکڑیں جو لوگ مجرم ہیں، جس طرح کیپٹل ہل میں ہوا، ان لوگوں کو جس طرح سے ٹریس کیا گیا، آپ بھی ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کر آئیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور امریکن الیکشن کا حوالہ دیا ہے، واشنگٹن میں جو کچھ ہوا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے دو کنسپریسی تھیریز چل رہی ہیں اس وقت. تو کیا کون سی کریکٹ ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ بتایا جائے کون سی کنسپریسی تھیریز. جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارے بیلیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جی، تو شاید کوئی دونوں طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی نرمی دکھانے کا فیصلہ ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے، جس کا یہ مطلب ہے کوئی اوپننگ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو. ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ایک اور بات بھی تو کہی ہے نا. کیا؟ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آرمی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں. جی، انہوں نے کہا میں اور میری پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ 2 بلاگرز ہیں جو ان سے اعلان لا تعلقی بھی کیا گیا. شیر افضل مروت صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمارا ان بلاگرز سے جو لندن میں بیٹھے ہیں یا امریکہ میں، ان سے کوئی تعلق نہیں. رائٹ، تو آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو یہ انڈیکیٹ یہی کرتا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کچھ آنا جانا ہو رہا ہے یا کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ نہیں کہ بہت آگے بات چلی گئی ہے، مگر شاید کچھ جسے کہتے ہیں نا دی آئس از بریکنگ. اچھا، اس میں دونوں کا فائدہ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کے لوگ جو کہ اندر ہیں ان کو بیلیں مل جائیں گی، ٹھیک. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ چل پڑے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہاں. دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے بھی اس بات کا احساس ہے کہ PTI کے جو سپورٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی وقت بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں سائڈز کی طرف سے کچھ نرمی دکھائی جائے. اچھا، مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ایک بیانیہ ہے مے کا، تو وہ بیانیہ کو بھی برقرار رکھنا ہے. نہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھے کہ سارا مکمکہ ہو گیا یا May 9 فارغ ہو گئے ہیں اور اب جو مرضی ہم چاہیں کر لیں، پھر اس قسم کی کوئی ریپیٹیشن نہ ہو جائے، کوئی ریپیٹ ہی نہ ہو جائے. تو ایک طرف تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے یہ بیلوں کے ذریعے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ جو بیلز ہو رہی ہیں، اس کا جو امپریشن بن رہا ہے وہ یہی 2 امپریشن ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ روک نہیں رہی ہے، جی. دوسرا یہ کہ اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں بیل کے لیے کہ May 9 جو ہے وہ اتنا اٹس ٹرمپڈ اپ بنایا گیا ہے، وہ اتنا سیریس نہیں ہے، اتنا سنگین نہیں ہے. اس لیے ججز جو ہیں وہ بیلیں کرائی جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اب کیا حقیقت کیا ہے کہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مینیفیسٹیشن ہے یا اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ یہ ملی بھگت ہے اس کے اندر آنکھ مار دی ججز کو بھی کہ آپ، اور وہ لو لیول ججز ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں بیلیں دے.
جو ہارڈ کور کیسز ہیں جن کے بارے میں ایکچوئل ویڈیو ایویڈنس ہے کہ وہ کور کمانڈر گھر میں تھے, آگ لگا رہے تھے, ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جو کہ ارد گرد تھے, ٹویٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے. بیکاز خان صاحب نے یہ بھی تو بات کہی ہے نا, کیا کہا انہوں نے, یہ کہا ہے کہ جیسے امریکہ میں انہوں نے ویڈیو ایویڈنس استعمال کی تھی ان لوگوں نے, جن لوگوں نے انسریکشن کریٹ کیا تھا واشنگٹن میں الیکشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, جو ایویڈنس پرووائڈ کی گئی تھی وہ ویڈیو کی ایویڈنس تھی, کیمریز کی ایویڈنس تھی. تو انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی چیز ہے اس حکومت کے پاس تو وہ لے آئیں اور کنوکٹ کریں لوگوں کو جو میں انوالو تھے, اگر اس قسم کی ایویڈنس ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہی ایویڈنس رہ جائے گی, اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ ایویڈنس ہے ہارڈ کور کہ وہ اندر تھے اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, جو کہ عدالت کے اندر بھی پروف کر سکتے ہیں. باقی ساری باتیں تو آئر بیر کی ہے نا کہ جی آپ نے یہ ٹویٹ کیا مگر آپ تو تھے نہیں وہاں ہاؤس کے اندر, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ باہر بیٹھ کھڑے ہوئے تھے, اس کی تصویر ہے. تو اس میں تو کوئی دیکھے پروٹیسٹ کرنا, مارچ کرنا کسی بلڈنگ کے اوپر مگر دور رہنا, اس کو اٹیک نہیں کرنا, ڈیمیج نہیں کرنا, تو قانون کے مطابق اٹس الاؤڈ نا, ڈیمونسٹریشن از الاؤڈ, پروٹیسٹ از الاؤڈ, وائلنس نہیں کرنی. مگر آپ باہر کھڑے ہیں اور آپ نعرے لگا رہے ہیں, یا تو نا کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ میں آپ پکڑ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ, پھر تو ایک ایویڈنس مل جاتی ہے. مگر اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نعرے اور کوئی لگا رہے ہیں ڈاؤن ود دس, ڈاؤن ود دیٹ, تو وہ تو پروٹیسٹ کے اندر ہوتا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے. مائی اون سینس وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے نرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات اور آگے سنگین صورتحال نہ اختیار کرے, اور اس گورنمنٹ کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی ہے اس کو زیادہ ٹف ٹائم نہ دیا جائے بائی اسٹریٹ پروٹیسٹس, ڈیمونسٹریشنز جو کہ وائلنس ہو سکتی ہے وہاں اینڈ سو آن. گورنرز رول نہ لگوایا جائے اور سیکشن 144 لا کے لاٹھی چارج نہ کیے جائیں. تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے فرام بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ پروٹیسٹرز جو انہی کے فالوورز تھے خان صاحب کے, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک پیک بنا کے پورا ٹیلی ویژن پہ بہت عرصہ چلا, کچھ بڑے بڑے رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہہ رہے ہیں کہ مارچ کرو اور ادھر جا کے پروٹیسٹ کو, ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. نہیں عائشہ دیکھو ایک بات کہ چلو 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 کور کمانڈر کے گھر چلو یا چلے کنٹونمنٹ چلو, اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. آپ جا کے باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ بھی کر سکتے. ہم نے بہت سی ڈیمونسٹریشن میں حصہ لیا, چلے گورنر ہاؤس چلے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگ لگانے جا رہے ہیں. آپ جا کے گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو اسمبلی کے باہر چلے, یہاں پنجاب میں لاہور میں ہوا, چلو جی میڈیا والوں چلو اپنے پریس کلب سے نکلتے ہیں, ویل مارچ آن ٹو دی اسمبلی, اور وہاں نعرے لگاتے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر گلٹی آف سابوٹاج اور سیڈیشن. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں. جو ریئل ایشو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے تھے یا کوئی ایسی بات پروموٹ کر رہے تھے جس کے ساتھ وائلنس اور اٹیک آن آرمی انسٹالیشنز از اے کانسیکوینس آف دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ gesture to reduce the tension. Okay. And because اب سارے عمران خان بھی اسی صفحے پہ آ گئے ہیں کہ ہاں جی, مگر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے خان صاحب نے ایک پورا اپنا بیانیہ ختم کر دیا. اچھا دیکھیے, اچھا لیکن وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو ناکام ہو گیا. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑو ان کو جو کہ ایکچولی گڑبڑ کر رہے تھے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو کچھ ہوا ہے بیانیہ جو ہے وہ الیکشن نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. نہیں, دس از ناٹ ٹرو. بات یہ ہے کہ الیکشن کا تعلق مئی کے ساتھ نہیں ہے, مئی کے ساتھ نہیں. مئی از این ایکٹ آف وائلنس. الیکشن میں جو لوگ نکلے ہیں وہ اپنا ایک ووٹ ڈالنے کے لیے لکھے ہیں. اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں یا جو تشدد ہوا ہے کہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہ آپ باہر نکلیں گے تو پھر یہی ہوگا, تو اس سلسلے میں تو یہ صحیح ہے. مگر لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. لوگوں نے کہا ہم نکلیں گے, پیسفلی نکلیں گے, ہم جا کے ووٹ ڈالیں گے, اور انہوں نے ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بیانیے جو ہیں دے آر کمپلیمنٹری. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی کانفلکٹ نہیں آ رہی اس میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ نکلے ہیں. اور دیکھیے کتنے لوگ گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, 16 ملین 18 ملین, اور کتنے لوگ نکلے تھے مئی 9 کے لیے, لاکھ لوگ نکلا ہوگا سارے میں لاملوک کے ادھر لاہور شہر میں. تو آئی تھنک بوتھ دیٹ از ٹرو کہ 9 میں جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے,
اور جو عمران خان کا سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو یہ ضمانتیں پھر ہو رہی ہیں تو آئندہ کے لیے ریلیکسیشن ملے گی یا؟ میرا خیال ہے وہ لوگ جو کہ ایکچولی ویڈیو پہ کیپچر ہو گئے ہیں، جن کے خلاف بڑے سخت کیسز ہیں، جب وہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر وہ یہ ایویڈنس پریزنٹ کی جائے گی کہ نہیں سر وی ہیو ایویڈنس، پھر ان کے لیے بیل ملنا مشکل ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں سینکڑوں لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے، اب میرا خیال ہے ان میں سے 90% جو ہے وہ فری ہو جائیں گے، وہ 10% ہی رہ جائیں گے. اور وہ 90% اس لیے فری ہوں گے کہ جو مقصد تھا نا لوگوں کو پکڑ کے پکڑ دکڑ کرنے کا، تھوڑا سا اس کا تعلق یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا الیکشن کے اوپر تھوڑے لوگ گھبرا جائیں نہ آئیں. وہ عوام تو آ گئی، انہوں نے کہا جی وہ الگ بات ہے، ہم تو نہیں، ہم نے تو گراؤ جلاؤ نہیں کیا، اینڈ وی کم آؤٹ اینڈ ووٹ. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. بٹ یہ کہنا ان کا کہ نہ میں اور نہ ہی میری پارٹی فوج کے خلاف ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ بات اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساری فوج کو نہیں کہا جاتا. اسٹیبلشمنٹ جب لوگ کہتے ہیں نا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں فوج کے خلاف. فوج ایک نیشنل ادارہ ہے جو کہ ہماری سیکیورٹی کا لائف لائن گارنٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں جب وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دونوں کو انٹرچینجیبل، اس فوج کہنے سے مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہنے کا ریفرنس ہے فوج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ نعرے جو لگتے ہیں جی اس وردی والے نعرے، بالکل، تو وہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس وردی میں ہے، اور مگر فوج کی طرف وہ نہیں ہوتا. مگر کہیں کہیں فوج کی طرف بھی ہوتا ہے، بیکاز وہاں فوج انوالوڈ ہے ان لوکل سیکیورٹی ڈیوٹیز. بلوچستان میں چلے جائیں، فاٹا میں چلے جائیں، ایکس فاٹا میں چلے جائیں، ان ایریاز کے اندر تو ایکچولی اٹس ناٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اٹ از ایکچولی دی پاکستان آرمی دیٹ از آف ٹیررسٹ. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، ان کو یہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. اگر یہ کہیں نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، پھر تو ہم سب کو بات سمجھ آتی ہے. نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی بات، فوج کی بات نہیں. مگر یہ کرتے کیا ہیں کہ کبھی فوج کہہ دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ خود بھی کنفیوز رہتے ہیں اور سب کو کنفیوز کر دیتے ہیں. پھر خان صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ کہنا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، یہ بڑی سی سگنیفیکنٹ چیز ہے. یہ تو بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا یو ٹرن ہے، کیونکہ سارے ہی ان کا گلہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. صحیح بھی دیکھیے نا، دھاندلی کے الزامات کا فوج سے کیا تعلق؟ تو وہ صحیح کہتے ہیں، فوج سے تعلق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے جس نے یہ دھاندلی کروائی.